اس جو میری تقریر تھی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اسی لیے ان نے اصرار کیا تو میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے، اردو پہ نہیں، ہندی پہ نہیں، کیونکہ میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی۔ تو جب میں تقریر اردو میں کروں گا تو ظاہر ہے کہ غلطیاں ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تقریر کرنے کے شروع میں ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو غلطی ہوئی اس کا نظر انداز کیجیے، اور جو چیز پہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے۔ اور آپ جانتے ہوں کہ بمبئی سے ہوں، اور بمبئی میں جو زبان ہے وہ زبان ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں، اور میری اردو ہندی جو مکسچر ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور ہر تقریر میں الحمدللہ جو بھی صحیح بات میں کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تقریر خصوصاً اردو میں ہے تو ظاہر ہے غلطیاں اور ہوں گی، تو جو صحیح بات نکلے گی میری زبان سے وہ اللہ کی طرف سے ہے، غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وومنز رائٹس مین a right that promote a position of equality of women to that of men in terms of social and legal rights۔ خواتین کے حقوق آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق وہ حقوق جو خواتین کو ملتے ہیں جو مرد کے مقابلے میں جو خصوصاً معاشری اور قانونی حقوق کے برابر ہیں۔ اور آج کی تقریر کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اور ان ایکسپیرینسڈ آرم چیئر ایکسپرٹ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے تقریر کی بنیاد آج رہیں گی حق کی بات اور ایکسپیرینس، جو حقیقت ہے اس کے اوپر بنیاد ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا جو کئی علماء سمجھتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے، کہ دنیا چپٹی ہے، جو حقیقت میں غلط تھا۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق آج کی ویسٹرن میڈیا کے حساب سے ہم تحقیق کریں، جو مغربی کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، جو مغربی میڈیا ہے، جس طریقے سے خواتین کو پیش کرتی ہے اسلام میں، اگر ہم اس کے متعلق سوچے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہے ہی نہیں، اور اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اگر ہم ویسٹرن میڈیا کے رپورٹ کے اوپر اعتبار کریں۔ The Western society, when it talks about women's liberalization, it is nothing but a disguised form of exploitation of a body, degradation of a soul, and deprivation of honor۔ جو مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم خواتین کو حقوق دے رہے ہیں، وہ حالانکہ خواتین کو ذلیل کر رہی ہے، اس کے بدن کو بیچ رہی ہے، اس کے تن کو بیچ رہی ہے، اس کے من کو بیچ رہی ہے۔ Western society, claiming to uplift the woman, have actually degraded her to a status of concubine, mistresses, and society butterflies, which are mere tools in the hands of pleasure seekers and sex marketers, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کا درجہ اونچا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آرٹ اور کلچر کے آڑ میں خواتین کو گھر کی زینت بنانے کے بدلے بازار کی زینت بنا رہے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دی، اور آج تقریباً سارے دنیا میں 6 بلین انسان ہیں، 600 کروڑ انسان ہیں۔ اس میں سے تقریباً 1.3 بلین 130 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کئی مختلف مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرے ہے۔ ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں یا مسلم معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام
میں بنیاد جو ہے اسلام کی بنیادی چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے وہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث خواتین کے بارے میں کیا ذکر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر علماء میں اختلاف ہے خصوصاً خواتین کے حقوق کے بارے میں. اس کی وجہ ہے کہ کئی لوگ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور باقی سب آیتوں کو بھول جاتے ہیں. ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں اور باقی سارے حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول جاتے ہیں. ہمیں قرآن کو پورے مکمل طور سے پڑھنا چاہیے, اور جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو قرآن کی ساری آیتوں کو نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دینا چاہیے. قرآن کی کبھی بھی دو آیتوں میں اختلاف نہیں ہوگا, اور قرآن کبھی بھی اور صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی آیتوں سے اختلاف نہیں ہوگا. قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. اگر ہم قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے اور سمجھ کے جواب دیں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف دور ہو جائے گا. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے, خواتین اور مرد اسلام میں برابر ہے, لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو بہو ایک ہے. اسلام میں عورت اور مرد برابر ہے, لیکن برابر کی معنی یہ نہیں کہ ہو بہو ایک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے, فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا, علیحدہ بنایا ہے, بایولوجیکلی الگ بنایا ہوا ہے, مینٹلی الگ بنایا ہے. ڈپینڈنگ اپون دا مینٹل اسٹیٹس, دا فزیکل اسٹیٹس, دا بایولوجیکل اسٹیٹس, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بایولوجیکلی, فزیکلی, میڈیکلی خواتین اور مرد کو علیحدہ بنایا ہے, اسی طریقے سے ان کے حقوق پیش کیے ہیں. Overall, men and women are equal, but equality does not mean identicality. اور آج کی تقریر میں جس کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق, اس موضوع کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے, in 6 broad categories. Number 1, the spiritual rights of the women in Islam. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق. The economic rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. The social rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق. The educational rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. 5واں, the legal rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اور 6واں نمبر, the political rights of women in Islam. اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. آج کی تقریر کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق کیا ہے. مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتی. اسلام میں خواتین کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اس کا جواب ایک قرآن مجید کے آیت سے دیا جا سکتا, صرف ایک آیت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جس کی معنی ہے اگر کوئی بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے, عمل صالحات کرتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اور اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا, اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر کوئی بھی شخص اچھے اعمال کرتا ہے اور اگر اس کے پاس ایمان ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جنت مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, لیکن ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے اور اچھے اعمال ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں,
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلق منہا زوجہا، اے انسانوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ نے آپ کو ایک نفس سے بنایا ہے اور اس سے بنایا ہے اس کا جوڑا، مطلب روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ آسمان بنائے ہیں اور یہ دھرتی بنائی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے آپ کی جیسی جوڑی بنائی ہے، مطلب مرد اور عورت کی جوڑی یکساں ہے۔ اسپرچولی مین اینڈ وومن ایکول ان اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، جس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحیح طریقے سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکا۔ روح پھونکنا کے معنی یہ نہیں جس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہے پینتھیزم یا اوتار۔ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے قرآن مجید میں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکا انسان میں، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں، مرد اور عورت میں، دونوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم ڈالی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم کی سارے اولادیں، جتنی بھی اولاد ہے بنی آدم پہ، سارے پہ